اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کی رات، یہ ایک ایسی رات ہے جس رات خاص کامیابیوں کے حصول کے لیے عمل کیے بھی جاتے ہیں، کروائے بھی جاتے ہیں کہ کوئی انسان اگر بار بار کہیں پہ ناکام ہو جاتا ہے، جیسے امتحان میں ناکامی ہے، کاروبار میں ناکامی ہے، کسی سفر میں ناکامی ہے، کسی منزل میں ناکامی ہے، تو اس کے کامیابی اور فلاح کے لیے، آسانی کے لیے آج کی رات خاص عمل کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم ناکامیوں کا ذکر کریں گے کہ ناکامی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کیوں انسان کی زندگی میں یہ ناکامیوں کا وجود آتا ہے، اور ناکامی آنے کے اثرات کب مرتب ہوتے ہیں، اور کب ہماری آنکھوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب ناکامی آنا شروع ہو گئی ہے، اور کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں فطرتی طور پر، اس کے بعد روحانی طور پر۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس سوال پر محدود ہے۔ پہلی چیز، ناکامی۔ ناکامی کا مطلب، نا کا مطلب نہ ہونا، کام کا مطلب کام کا نہ ہونا۔ اب ہم اس کا مطلب پہلے لیتے ہیں کہ ناکامی جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہو رہی ہے۔ ناکامی کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کا نہ ہونا بھی نہیں، بلکہ کام کا نہ کرنا۔ اب اس چیز کو آپ ذرا سوچیں، دو لفظ ہیں، ایک ناکامی ہونا اور ایک ہے ناکام کرنا، کہ کام کو کبھی بھی نہ کرنا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمیں ناکامی مل رہی ہے وہ ہماری محنت کرنے کے باوجود مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ناکامی ہمیشہ ہمارے کام کے اندر چوری کرنے کی عوض ہوتی ہے۔ جب ہم کام صحیح سے کرتے ہی نہیں ہیں تو تب ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک کام کے اندر اللہ پاک کی رضا، اس کی رحمت اور اس کے فضل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب کسی کام کے اندر اس کی رضا، اس کا فضل اور اس کی تقدیر کو ہم شامل نہیں ہونے دیں گے تو وہ ہمارے لیے ادھورا کام ہے، اور وہ ادھورا کام کبھی بھی ہماری مرضی کے مطابق اپنی منزل عبور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ والوں کی محفل کے اندر نہیں جاتے، جو اللہ والوں کی عزت کرنا نہیں جانتے، جو صرف اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، بس اپنے آپ کو ہی تینج کر رہے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہماری لائف میں ناکامی آ رہی ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کلام پڑھیں تو دور ہو جائے گی، یہ پڑھیں تو دور ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی منطق ہے، ان کی سوچ ہے، لیکن اللہ کی ذات جس کو جتنا نوازتی ہے، جتنا عطا کرتی ہے، اس پہ اتنا امید بھی رکھتی ہے کہ یہ انسان ایسا بنے گا۔ لیکن جب وہ انسان اپنے رب کا بھرم کو توڑ دیتا ہے تو پھر جتنی بھی اس کی امیدیں ہوتی ہیں، جتنے بھی اس کے عزائم ہوتے ہیں جو انسان نے اپنے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ بے دم ہو جاتے ہیں، اور بے دم ہونے کے بعد انسان کو اپنی محنت پر بھی ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں محنت ہی نہ کرتا جب میں نے ہونا بھی ناکام تھا۔ پھر اس کو اپنی محنت کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی بھی بات کی تھی کہ انسان ناشکرا ہے، لالچی ہے، مطلبی ہے، یہ اپنی غرض سے ہی خدا کو یاد کرتا ہے۔ ادروائز کبھی اس انسان نے نہیں کہا کہ میرا خالق ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنا کچھ اس نے مجھے عطا کیا، مجھے علم دیا، مجھے دانائی دیا، مجھے شہرت دی ہے، میرے اوپر اتنا اس نے رحم کیا ہے، کم از کم مجھے اپنے رب کا احسان تو ماننا چاہیے۔ آج نہیں یہ کام ہو رہا تو کل ہو جائے گا، میں اس کام کی خاطر اپنے خدا سے کیوں خفا ہوں، کیوں اپنے خدا کو اپنے سے دور کروں، کیوں اپنے خدا سے جھگڑے کروں کہ میرا کام نہیں بنا، بلکہ وہ تو میرا خالق ہے، وہ کب میرے لیے کچھ برا سوچ سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ میرے لیے بھلا ہی سوچے گا، اور غلطی مجھ میں ہی ہو سکتی ہے، وہ تو کبھی بھی مجھے کسی قسم کی غلطی کرتا دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو میرا رب ہے، اور وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو سمیع البصیر ہے۔ لیکن اس انسان کو اپنی خواہش، اپنی ذات، اپنا وجود اتنا بے بات کر دیتا ہے کہ وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہیں پہ غلط ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لڑتا ہے، اپنے آپ کو برا کہتا ہے، اپنی محنت کو برا کہتا ہے، اپنی ڈگری کو برا کہتا ہے کہ اس نے
کیا پایا؟ اس نے بس ذلت پائی، رسوائی پائی، تکلیف پائی، اس کو کچھ نہ ملا۔ تو اس کا ایک نظریہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ کسی بھی ناکامی کی 3 فیزز میں چلتی ہے۔ پہلی وجہ کہ جب انسان بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ کام کرتا ہے۔ دوسری وجہ جب انسان بہت زیادہ ایڈوانس ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر چالاک، ہر ایک چیز سے بڑھ کر اپروچ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جب وہ انسان کسی اچھے اور برے کا فرق بھول جاتا ہے۔ وہ 3 فیزز ہیں۔ اب اچھے برے میں بڑے بھی آ سکتے ہیں، چھوٹے بھی آ سکتے ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ 3 فیزز ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ میں جو ڈگری ہے اس کی ویلیو پر محدود ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہے تو گویا وہ کامیاب ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس ڈگری کے اندر بھی کوئی انرجی ہوگی تو مجھے اس کا کوئی رزلٹ ظاہر ہوگا، کیونکہ ڈگری اس نے کاغذ کی لی ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اللہ اپنی رحمت اس پر ڈالے گا، اپنا کرم ڈالے گا، تبھی وہ کہیں پر پاس ہو کر کوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ جب وہ انسان اپنے رب کی رضا کی طرف جڑنا ہی نہیں چاہے گا، اگر وہ جڑ بھی رہا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے جڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خالق اتنا بڑا ہے، اس نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، مجھے عاجزی کرنی چاہیے، مجھے صدق دل سے سجدہ کرنا چاہیے، ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کی رحمت اور اس کے کرم کو ماننا چاہیے، ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے صرف میرا علم، میرا رزق، میری عزت قدر صرف اس ڈگری میں نہیں رکھی، بلکہ اس نے مجھے اشرف المخلوق بنایا، مجھے اتنی ذہانت دی ہے، مجھے اتنی دانائی عطا کی ہے، مجھے اتنا علم دی ہے، میں اس سے کچھ بھی بدل سکتا ہوں۔ لیکن وہ انسان صرف اپنے بزدلانہ خیالات، بزدلانہ سوچوں کو اپنے دل میں جگہ دے دے کر وہ اپنی محنت کا پھل کھو دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب پر الزام ڈالتا ہے کہ میں کہیں پر بھی جاؤں میں کامیاب نہیں ہوتا، میری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، میرا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور اس کے نتیجے میں جب انسان کو کچھ نہیں مل پاتا تو اس کے نتیجے میں انسان کی ہر دعا جب رائگاں ہو جاتی ہے تو وہ انسان پھر عقل مند سے، علم والے سے پھر جہالت اختیار کرتا ہے، اور جب وہ انسان جہالت والی بلندی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس وقت اس انسان کو سوائے اپنی تباہی کے کوئی بھی کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ ہر وقت اپنے ساتھ جرگہ کرتا ہے، وہ ہر اپنے دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ جرگہ کرے گا، ہر جگہ پہ وہ ٹھوکر کھائے گا، مختلف تکالیف اٹھائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن وہ اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی ذہانت، اس کی دانائی اور اس کا اپنے رب کی طرف رکھا ہوا گمان ادھورا پھیل جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ اگر آج میرے اوپر یہ حالات ہیں تو ٹھیک بھی وہی کر سکتا ہے، دنیا تو مجھے بس ایک میرے زخموں کے اوپر مرہم لگانے کی خاطر مجھے استعمال بھی کر سکتی ہے، مجھے اور تکالیف میں بھی دھکیل سکتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سوچتا، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کی وحدانیت کو بھول کر چلتا ہے، اور اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نماز کی واجبات مکمل نہیں کر رہا، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں کیا اس عبادت کے اندر وزن بھی داخل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا مجھے خود کو اس عبادت کے اوپر بلیو بھی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو سمجھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میرا علم ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اور اللہ کبھی بھی میری محنت کا صلہ رائگاں نہیں کرے گا۔ جب اس کو اتنا یقین ہو، چاہے اس کے ساتھ اونچ نیچ بن جاتی ہے، وہ کہیں پہ ناکام ہو بھی جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ گمان اپنے رب پر برا نہ رکھے، الٹ نہ رکھے، بلکہ اس کی رحمت اور اس کا فضل سمجھے، اور یہ گمان کرے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی اللہ نے بہتری ہی رکھی ہوگی، تاکہ کبھی بھی اس کا دل کمزور نہ پڑے، اس کو وحشیانہ نہ بنائے کہ وہ اپنے خدا سے دور بھاگے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھانا ضروری تھا۔ اس کے لیے آسان سا عمل ہے، پہلے اپنے لیے صحیح طریقے سے توبہ کریں، اپنے کیے پر ندامت اختیار کریں، اس کے بعد چلتے پھرتے اپنی زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم
سلام علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلام پڑھتا رہے چلتے پھرتے 11 دن تک۔ جزاک اللہ۔